أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ پچھلا جو ہمارا سبق تھا وہ یہاں پر ہم نے ختم کیا تھا، ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین، یہاں پر ہمارا یہ ختم ہوا تھا۔ آیت نمبر 40 اور 39 سے آج ہم نے شروع کرنا ہے۔ ثلۃ من الاولین، اگلوں میں سے ایک گروہ، سلہ بولتے ہیں گروہ کو، من الاولین اگلوں میں سے، یعنی جو لوگ پہلے ہم سے گزر چکے ہیں، جو ہم سے آگے تھے، ہم سے پہلے گزر چکے تھے، ہم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں میں سے بھی ایک گروہ ہے۔ کون سا؟ تذکرہ پیچھے ہو رہا تھا، لی اصحاب الیمین، ان لوگوں کا جو دائیں طرف والے ہیں، یعنی کامیاب لوگ۔ اچھا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں دو کیٹیگریاں ذکر کی ہیں نا۔ ایک کیٹیگری وہ تھی جو مقرب لوگ تھے، ان میں سے کہا تھا کہ مقرب لوگوں کا جو بڑا گروہ ہے وہ پہلے لوگوں میں سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام۔ ہاں، مقرب لوگوں کا ایک تھوڑا گروہ جو ہے وہ بعد والے لوگوں میں بھی شامل ہے۔ پھر اب دوسرا تذکرہ آ رہا ہے اصحاب الیمین کا، مقرب بھی کامیاب ہیں اور اصحاب الیمین بھی کامیاب ہیں۔ فرق کیا ہے کہ جو مقرب لوگ ہیں وہ اعلیٰ نمبروں میں کامیاب ہیں، اور جو اصحاب الیمین ہیں وہ بھی کامیاب ہیں، لیکن وہ مقرب لوگوں کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ اب جو اصحاب الیمین ہیں، جو دائیں طرف والے ہیں، جو کامیاب ہیں، ان میں پھر دو گروہ، ثلۃ من الاولین، ایک گروہ وہ جو پیچھے والے لوگوں میں گزر چکا ہے، وثلۃ من الآخرین، اور ایک گروہ وہ جو بعد میں آنے والے لوگوں میں شامل ہے، من الآخرین، آخر بعد میں آنے والے۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، اور بائیں طرف والے، کیسے بائیں طرف والے؟ اصحاب الشمال، بائیں طرف والے۔ اب یہ کن کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ ناکام لوگوں کا، جو دنیا میں رہے تو دنیا ہی کے ہو کر رہ گئے، ان کا کوئی مطمع نظر نہیں تھا، کوئی ان کا انتہا ان کی نہیں تھی، کوئی ان کا مقصد ہاں نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ دنیا ہی کے ہو کر رہ گئے۔ وہ اصحاب الشمال، بائیں طرف والے، ما اصحاب الشمال، کیا ہے وہ بائیں طرف والے؟ یہاں پر بھی تعجب کیا جا رہا ہے کہ سب ہدایت کے راستے ہونے کے باوجود ان لوگوں نے ہدایت حاصل نہیں کی، اس پر ان کو ہمیں تعجب ہونا چاہیے۔ فی سموم و حمیم، جلتی ہوئی، جلتی ہوا اور کھولتے پانی میں۔ سموم، سموم بولتے ہیں گرم ہوا کو، لو والی ہوا، جلتی ہوئی ہوا، سموم۔ اور حمیم، کھولتے ہوئے پانی میں۔ ساتھ ہی ان کی سزا بھی ذکر کر دی کہ گرم ہوا میں رہیں گے اور کھولتے ہوئے پانی میں رہیں گے۔ اللہ تعالی ہماری اس سے حفاظت فرمائے اور ہمیں مرنے تک اسلام پر رکھے اور اسلام والی موت ہمیں نصیب فرمائے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ دعا کی تھی، حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بیٹوں کو سامنے بٹھا کر کہا تھا کہ تمہیں موت آئے تو اس حال میں آئے کہ تم اسلام پر مرو، ایمان پر مرو۔ پہلے سپارے کے بالکل آخر میں حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بیٹوں کو بلایا تھا، کیا کہا تھا کہ تمہیں موت آئے تو اسلام پر ہے، ایمان والی موت تمہیں نصیب ہو۔ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ، اور جلتے دھوئیں کی چھاؤں میں۔ ظل بولتے ہیں چھاؤں کو، سائے کو، اور یحموم، یحموم کس کو بولتے ہیں؟ سیاہ دھواں۔ من کا ترجمہ ہوتا ہے سے، سیاہ دھوئیں سے جو سایہ بنتا ہے، اس سائے کے اندر یہ لوگ رہیں گے۔ اللہ اس سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ لا بارد ولا کریم، جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ اس میں کوئی عزت ہوگی۔ لا بارد، بارد بولتے ہیں ٹھنڈے کو، جو نہ تو ٹھنڈا ہوگا اور نہ ہی اس میں کسی قسم کی کوئی عزت ہوگی۔ اس سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں آخرت میں عزت والی موت نصیب فرمائے۔ لیکن آخرت میں عزت والی موت اور عزت والی جو آخرت ہے وہ کس کو ملتی ہے؟ وہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں۔ وہ کن لوگوں کو ملتی ہے کہ جو اپنی محبت کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ کرتے ہیں، اور اپنا مطمع نظر کس کو بناتے ہیں؟ ان کو امید ہوتی ہے کہ اللہ سے ہماری ملاقات ہونی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو دنیا کے بکھیڑوں سے بچاتے ہیں۔ ہاں، دنیا کماتے ہیں، کمانے کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو پابند رکھتے ہیں کہ ہم نے حرام کی طرف نہیں جانا، بے ایمانی کی طرف نہیں جانا، کفر کی طرف نہیں جانا، ہم نے ایمان کے ساتھ ہی رہنا ہے، اور ایمان کی پابندیوں کو ملحوظ خاطر رکھ کر پھر ہم نے زندگی گزارنی۔
ला बारिदिन, ना उनको ठंडक मुयस्सर होगी, वला करीम, और ना ही उनको इज्जत मुयस्सर होगी। ना ठंडक उनको मुयस्सर होगी, ना इज्जत उनको मुयस्सर होगी। इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुतरफीन, बेशक वो लोग इससे पहले नेमतों के अंदर थे। इन्ना, बेशक, हम जमीर प्रोनाउन है ना, इन्ना बेशक, हम वो लोग, कानू थे, कबल दालिका इससे पहले, कबल कबल का तर्जुमा पहले, इससे पहले, मुतरफिन नेमतों के अंदर खुशहाल थे, यानी दुनिया के अंदर खुशहाली की जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन आखिरत में ये खुशहाली उनको नसीब ना हुई, और ना होने की वजह कि वो ईमान नहीं लाए। वकानू युसिर्रून अलल हिंसिल अज़ीम, और इस बड़े गुनाह की हट रखते थे, बड़े गुनाह पर इसरार करते थे। फकानू, और वो थे, युसिर्रून इसरार करने वाले, अलल हिंसिल अज़ीम इस बड़े गुनाह पर। कौन सा बड़ा गुनाह? शिर्क, कुफर, ये सबसे बड़ा गुनाह है, इससे बढ़कर कोई और गुनाह नहीं है। वकानू यकूलून अइज़ा मितना वकुन्ना तुराबन वइज़ामन अइन्ना लमबऊसून। वकानू, और वो थे, यकूलून कहते, वो कहते थे, अइज़ा मितना क्या जब हम मर जाएंगे, मितना हम मर जाएंगे, मितना जमा मुतकल्लिम का सीगा है। अइज़ा क्या जब, हमजा शुरू में क्वेश्चन के लिए आ रहा है, और इज़ा का तर्जुमा जब, आ का तर्जुमा क्या, क्या जब मितना हम मर जाएंगे, वकुन्ना तुराबा और मट्टी हो जाएंगे, वइज़ामन और हमारी हड्डियां हो जाएंगी, अइन्ना लमबऊसून क्या बेशक हमें दोबारा जिंदा किया जाएगा, क्या हमें दोबारा जिंदा किया जाएगा। यानी आखरत के अकीदे के वो मुनकिर थे, आखरत का अकीदा, इससे वो इनकार करते थे। अच्छा देखिए, यहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया वकानू युसिर्रून अलल हिंसिल अज़ीम, के बड़े गुनाह पर वो इसरार करते हैं। इससे मालूम हुआ कि गुनाह पर इसरार ऐसी खतरनाक चीज है जिसके अंजाम के तौर पर बंदे का ईमान मुकम्मल तौर पर सल्ब हो सकता है, और इसका खात्मा कुफर की हालत में हो सकता है। तो कोई भी गुनाह है, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, उस पर इसरार नहीं होना चाहिए। क्या मतलब? गुनाह हो जाना कोई मसला नहीं है, इंसान के अंदर ये चीज अल्लाह ने रखी है, लेकिन उस गुनाह को बार बार करना, तौबा की तरफ ना जाना, ये खतरनाक है। और उस पर फिर हट धर्मी दिखाना, मतलब उस गुनाह को गुनाह ही ना समझना। अल्लाह की नाफरमानी भी हो रही है और उस नाफरमानी को बंदा नाफरमानी समझ ही नहीं रहा, बल्कि वो उसको फखरिया तौर पर पेश करता है कि मैं तो ये गुनाह नहीं कर रहा, बल्कि ये तो मैं बिल्कुल दुरुस्त काम कर रहा हूँ। तो ऐसे काम से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गुनाहों पर इसरार करने वालों के लिए हलाकत है, और ये वो लोग हैं जो गुनाहों पर डटे हुए, हालांकि इन्हें मालूम है जो कुछ वो कर रहे हैं वो सब गलत है, लेकिन इसके बावजूद वो डटे हुए रहते हैं, गुनाह पर गुनाह करते जाते हैं। हजरत अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, गुनाहों पर इसरार बहुत से गुनाहगार मुसलमानों को कुफर पर मौत की तरफ खींच कर ले जाता है। यानी कुफर पर मौत जो आती है, बावजूद इसके कि जिंदगी इस्लाम पर गुजरी होती है, उसकी एक वजह यह भी है कि गुनाहों पर इसरार होता है। आप गुनाहों पर इसरार का मतलब यूं भी समझ सकते हैं कि गुनाह किया और फिर उस गुनाह को लोगों के सामने आकर फखरिया तौर पर पेश किया, और उस गुनाह को गुनाह ना समझा, या गुनाह समझा लेकिन उस पर किसी किस्म की शर्मिंदगी नहीं है, निदामत नहीं है। अवा आबाउनल अव्वलून, क्या हमारे पहले आबा व अजदाद भी दोबारा जिंदा होंगे? इस पर उनको क्या होता था? ताज्जुब। अवा आबाउनल अव्वलून, क्या हमारे पहले आबा व अजदाद भी दोबारा जिंदा किए जाएंगे? अच्छा देखिए, जो पैगंबर होता है ना, पैगंबर शरीयत का वो वाहिद माखज होता है कि जिसकी बात को मानना इस कदर जरूरी होता है कि उसमें आप अकली दलील भी नहीं दे सकते। जब पैगंबर ने आकर कह दिया कि दोबारा जिंदा होना है तो होना है, अब इस पर दलील की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कुरान मजीद में मुतअद्दिद मकामात पर अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ तरीकों से समझाया है। कहीं बारिश की मिसाल देकर समझाया है कि तुम देखते नहीं हो बारिश बरसती है तो एक बंजर जमीन हरी भरी हो जाती है, तो ऐसे ही जब तुम खत्म हो जाएगा, अल्लाह का हुक्म आएगा, तुम दोबारा उठ खड़े हो जाओगे। तो आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया, कुल, ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए, इन्नल अव्वलीन वल आखिरीन,
بے شک پہلے لوگ بھی زندہ ہوں گے، والآخرین، اور بعد والے لوگ بھی زندہ ہوں گے۔ لمجموعون الی میقات یوم معلوم، ضرور اکٹھے کیے جائیں گے ایک مقرر دن میں۔ لمجموعون، یقیناً ان کو جمع کیا جائے گا۔ یہ لام کا ترجمہ کر رہا ہوں، یقیناً لام تاکید کے لیے آتی ہے جب اس پر زبر ہو اور لفظ کے شروع میں آ جائے۔ لمجموعون، یقیناً ان کو جمع کیا جائے گا، الی میقات یوم معلوم، ایک مقررہ دن کے خاص وقت میں، ایک مقررہ دن کے خاص وقت میں ان لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ پھر آگے فرمایا ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر بے شک تم ہی تھے اے گمراہوں اور جھٹلانے والوں، پھر بے شک اے وہ لوگوں جو گمراہ ہو گئے تھے۔ ثم کا ترجمہ کریں گے پھر، اور ان کا بے شک کم تم، ایھا ایھا پکارنے کے لیے، ایھا اے وہ لوگوں، ضالون جو گمراہ ہوئے، المکذبون اور جنہوں نے جھٹلایا۔ گمراہ کس سے ہوئے؟ سیدھے راستے۔ جھٹلایا کس کو؟ اللہ کے پیغمبروں کو انہوں نے کیا کر دیا؟ جھٹلا دیا۔ لآکلون من شجر من زقوم، لآکلون یقیناً تمہیں کھانا پڑے گا، لآکلون یقیناً تمہیں کھانا پڑے گا، شجر درخت، اور زقوم تھوہر کا، تمہیں یہ تھوہر کا درخت کھانا پڑے گا، یعنی اب تمہارا کھانا یہی ہے۔ زقوم ایک کانٹے دار درخت ہے، زقوم، جس کو عام طور پر بہت کڑوا ہوتا ہے اور اونٹ اس کو کھاتے ہیں، لیکن انسان کے لیے یہ بہت کانٹے دار ہے اور تکلیف کا سبب بنتا ہے۔ عربوں میں یہ عام تھا، یہ درخت جسے عرب لوگ نفرت کرتے تھے اور بہت کڑوا سمجھا جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے زیادہ مثال قرآن مجید میں زقوم کی دی، اور یہ صرف سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ جب تم دنیا میں رہ کر اس کو نہیں کھا سکتے، اس کو تم برداشت نہیں کر سکتے، اس سے نفرت کرتے ہو، اس کی بدبو سے، اس کے ذائقے سے، اس کی کڑواہٹ سے، تو آخرت میں پھر تمہیں یہی کھانا پڑے گا۔ یہ بطور سمجھانے کے کہا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک کانٹے دار درخت ہے، تھوہڑ، تھوہڑ ہم اس کو اردو میں بولتے ہیں نا زقوم، عربی میں اس کو زقوم کہا جاتا ہے۔ فمالئون منها البطون، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمالئون، پس تمہیں پیٹ بھرنا پڑے گا، منہا اسی درخت سے، ایک تو درخت اتنا سخت، پھر اس سے پیٹ بھرنے ہوں گے تمہیں، فمالئون بھرنا پڑے گا، منہا اسی درخت سے، البطون بطون بطن کی جمع ہے نا، پیٹ کو بولتے ہیں، تمہیں اس سے اپنے پیٹوں کو بھرنا پڑے گا۔ فشاربون علیہ من الحمیم، پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پینا ہوگا، فشاربون پھر تمہیں پینا پڑے گا، علیہ اس پر، من الحمیم کھولتا ہوا پانی، الحمیم ہم بار بار حمیم کا لفظ پڑھ رہے ہیں نا، حمیم کھولتے ہوئے پانی کو بولتے ہیں۔ فشاربون شرب الہیم، پھر پینا ہوگا پیاسے اونٹوں کا سا پینا، یعنی جس طرح پیاسا اونٹ جو ہوتا ہے جب وہ پانی پیتا ہے تو وہ گھونٹ گھونٹ کر کے پی رہا ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے اونٹ کو پانی پیتے ہوئے دیکھا ہو تو وہ لگاتار نہیں پیتا، تھوڑا تھوڑا کر کے پیتا ہے۔ تو پیاسے اونٹ کی طرح تمہیں وہ پینا پڑے گا، باوجود اس کے کہ وہ پانی پینے کے قابل نہیں ہوگا، لیکن تمہیں وہ پلایا جائے گا تو تمہیں وہ پینا بھی پڑے گا۔ فشاربون بس تمہیں پینا پڑے گا، شرب الہیم جس طرح کے پیاسا اونٹ پیتا ہے، الہیم ہیم بولتے ہیں اس اونٹ کو جو پیاس سے بلک رہا ہو۔ ہاذا نزلہم یوم الدین، قیامت کے دن یہ ان کی مہمانی ہوگی، ہاذا یہ ہوگی نزلہم ان کی مہمانی، نزل مہمانی کو بولتے ہیں، یوم الدین قیامت کے دن۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے، نحن ہم نے، خلقنا پیدا کیا، کم تمہیں، فلولا تصدقون پس تم نے تصدیق کیوں نہیں کی، لولا کیوں نہیں کی، تصدقون تصدیق تم لوگوں نے، یعنی ہمیں تمہیں چاہیے تھا کہ ہم نے جب تمہیں پیدا کیا تو تمہیں پیغمبروں کی تصدیق کرنی چاہیے تھی، لیکن تم نے ان کی تصدیق نہیں کی۔ افرأیتم ما تمنون، بھلا دیکھو تو جو تم منی ٹپکاتے ہو، یعنی اب انسان کو اس کی حقیقت سمجھائی جا رہی ہے کہ منی ٹپکاتے ہو اس سے ہم ایک کامل انسان بنا دیتے ہیں، تو جب منی کے ٹپکانے سے ہم ایک کامل انسان بنا سکتے ہیں تو تمہیں دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتے؟ تم تخلقونہ، کیا تم اس کو پیدا کرتے ہو، یعنی تمہارے اندر یہ طاقت ہے کہ ایک منی کے ایک قطرے سے کامل انسان بنا دو، یا منی ہی بنا دو، ام نحن الخالقون یا ہم پیدا کرتے ہیں؟
اس منی کو بھی ہم پیدا کرتے ہیں، پھر اس کامل انسان بھی اس سے ہم بناتے ہیں، اس طرح تم نہیں کر سکتے۔ نحن قدرنا بینکم الموت، پھر ہم نے مقرر کی، نحن ہم نے، قدرنا مقرر کی، بینکم تمہارے درمیان، الموت موت کو، وما نحن بمسبوقین اور ہم عاجز نہیں ہوتے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہمیں آج تو قدرت حاصل ہے کل ہماری یہ قدرت ختم ہو جائے، جیسے انسان کبھی طاقتور ہوتا ہے کبھی اس کی طاقت ختم کر دی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالی ہمیشہ سے طاقتور ہے اور ہمیشہ طاقتور رہیں گے۔ نحن قدرنا، بے شک ہم نے مقرر کیا تمہارے اندر، الموت موت کو، وما نحن اور ہم نہیں ہیں، بمسبوقین عاجز ہونے والے، علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، اس بات سے کہ ہم تم جیسے لوگ بدل لائیں اور تمہیں ایسی صورت میں بنا کھڑا کریں جو تم نہیں جانتے، یعنی یہ ممکن ہے کہ ہم تمہیں ختم کر دیں، تمہاری جگہ کوئی اور لوگ لے آئیں اور ایک ایسی مخلوق ہم پیدا کر دیں تمہاری جگہ جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، اس پر بھی ہم قدرت رکھتے ہیں۔ اعلیٰ، ہمیں قدرت ہے اس بات پر، اعلیٰ کا ترجمہ کیا ہے؟ پر، ہمیں اس بات پر قدرت ہے، ان نبدل، یہ کہ ہم تبدیل کر دیں، امثالکم تمہاری مثال ہے، یعنی تمہاری مثل کوئی اور لے آئیں، وننشئکم اور ہم پیدا کریں تمہیں، فی ایسی چیز میں ما لا تعلمون جس کا تمہیں علم نہیں ہے، تمہیں ہم یہاں سے ختم کر دیں، کہیں اور تمہاری پیدائش ہو جائے، اس جگہ ہم کوئی اور لے کر آئیں، تو ایسا بھی ہم کر سکتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ اور تم پہلی پیدائش کو جان چکے ہو، لقد یقیناً، علمتم تم جان چکے ہو، النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ پہلی پیدائش کو، یعنی تم جانتے ہو کہ تم پہلی مرتبہ پیدا ہوئے ہو، فلولا تذکرون پھر تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ جب تمہیں پتا ہے کہ اللہ نے ہمیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے تو دوبارہ مر کر پیدا کرنے میں کون سی مشکل؟ ایک تو ہو کہ اللہ کو پہلے کوئی مشکل پیش آئی ہو، تم نے اللہ کی کوئی مدد کی ہو کسی کی پیدائش میں، جب تم نے پہلے اللہ کی کوئی مدد نہیں کی، اکیلے اللہ نے تمہیں پیدا کر دیا، تو اللہ کو دوبارہ مار کر زندہ کرنے میں کون سی مشکل پیش آنے والی؟ اب آگے اللہ تعالیٰ نے پھر مثالوں سے سمجھایا ہے، افرأیتم ما تحرثون، کیا تم بھلا دیکھتے نہیں ہو جو تم زمین کے اندر ڈال کے آ جاتے ہو، کھیتی باڑی کر کے آ جاتے ہو، دانا ڈالتے ہو، اس دانے سے ایک پودا نکلتا ہے، وہ کون نکالتا ہے آخر؟ تم تو صرف زمین میں بیج ڈالتے ہو، اس زمین میں یہ قوت رکھی کس نے؟ جب دنیا میں ایک چھوٹا سا کام بغیر کسی کارنامے کے نہیں سر انجام پاتا، کچھ کرنا پڑتا ہے اس کے پیچھے، تو تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کریں گے؟ اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کا کارنامہ موجود ہے کہ تمہیں اس نے پہلی مرتبہ پیدا کی، اب دوبارہ بھی تمہیں پیدا کرے گا۔ افرأیتم بھلا تمہارا کیا خیال ہے، دیکھتے نہیں ہو تم، ما تحرسون جو تم بیج ڈال کر آ جاتے، جو تم بوتے ہو، اَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ کیا بھلا اس کو اگاتے تم ہو یا ہم اس کو اگاتے ہیں؟ انتم کیا تم، تزرعونہ اس کو اگاتے ہو، ام یا نحن ہم، الزارعون اگانے والے ہیں؟ حقیقتاً، اچھا عرب ان تمام چیزوں کو یہ مانتے تھے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے مخاطب کون تھے؟ عرب، ان کی اپنی قوم سب سے پہلے مخاطب تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان تمام چیزوں کو وہ مانتے تھے کہ ہمیں پہلی مرتبہ بھی اللہ نے پیدا کی ہے، یہ کھیتی باڑی بھی اللہ ہی پیدا کرتے، اس لیے ان کو انہی مثالوں کے ساتھ سمجھایا جا رہا ہے کہ جب تم یہ تمام چیزیں مانتے ہو تو پھر اللہ کو اس بات پر قادر کیوں نہیں سمجھتے کہ وہ تمہیں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہے؟ ایک تو ہونا، ایک آدمی وہ ہے جو سرے سے منکر ہے، وہ کہتا ہے کہ پہلی تخلیق بھی اللہ نے نہیں کی، اس کو سمجھانے کا انداز اور ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو پہلی تخلیق کے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ نے کی ہے، دوسری تخلیق کا وہ منکر ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا وہ منکر ہے، اس کو سمجھانے کا انداز اور ہے۔ یہ ان لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جو پہلی تخلیق کو مانتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے پیدا بھی ہمیں اللہ نے کی ہے، بارشیں بھی اللہ برساتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن دوبارہ ہمیں اللہ پیدا نہیں کرے گا، اس پر وہ اللہ کو قادر نہیں سمجھتے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کو پھر یہ مثالیں دی ہیں، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکہون، ہم چاہیں تو اسے ختم کر دیں، چورا چورا کر دیں، لو نشاء اگر ہم چاہیں، لجعلناہ کر دیں ہم اس کو، حطامن چورا چورا، فظلتم پس تم ہو جاؤ، تفکہون منہ میں انگلیاں ڈالتے،
جیسے انسان منہ میں انگلی ڈال کر کسی چیز پر تعجب کرتا ہے نا، وہ اپنی انگلی کو منہ میں ڈال لیتا ہے۔ عام طور پر انسانوں کی عادت ہوتی ہے کسی تعجب والی بات پہ وہ منہ پر ہاتھ مارتے ہیں یا انگلی ڈال لیتے ہیں۔ تو تفقہون اس طرح کے لفظ، اس طرح کی بات کو بیان کرنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ اگر ہم چاہتے تو اس کو چورا چورا کر دیتے، فضل تم تفقہون، پھر تم اس پر تعجب کرتے رہ جاتے۔ انا لمغرمون، پھر تم کہتے کیا؟ تم یہ کہتے کہ ہم پر تو تاوان پڑ گیا، یعنی ہمارا نقصان ہو گیا، کہ ہم نے بیج ڈالا، وہ بیج تو اگا ہی نہیں، تو ہمارا نقصان ہو گیا۔ اس نقصان سے تمہیں کون بچاتا ہے؟ انا، بے شک ہم ہو گئے، لمغرمون، مغرم ہو گئے، نقصان اٹھانے والے ہو گئے، ہم پر تاوان پڑ گیا۔ بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم کر دیے گئے، یعنی اگر تمہاری یہ کھیتی نہ اگتی، تمہارے بیج ضائع ہو جاتے، تو تم یہی کہتے کہ ہم تو محروم ہو گئے۔ افرائیتم الماء الذی تشربون، کیا بھلا تم دیکھتے نہیں ہو اس پانی کو جسے تم پیتے ہو؟ اس پانی کو زمین سے کون نکال رہا ہے؟ اور اتنا صاف شفاف پانی تمہیں مہیا کون کر رہا ہے؟ اس پر بھی ایک ذات ہے جو قادر ہے۔ اَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، کیا تم اسے اتارتے ہو بادلوں سے یا ہم ہیں اتارنے والے؟ اَأَنتُمْ، کیا تم ہو، انزلتمو، جو اتارتے ہو اس کو، من المزن، المزن بارش، بادلوں سے، ام نحن المنزلون، یا ہم ہیں اس کو اتارنے والے؟ ابھی ہمارے لاہور میں بارشیں نہیں ہو رہی تھی، ابھی تھوڑی اللہ نے بارش دی ہے، تو بارشیں یہاں لاہور میں نہیں ہو رہی تھی، بلکہ تقریباً پورے پاکستان میں بارشیں نہیں ہو رہی تھی، تو کوئی ایسا تھا جو ان بارشوں کو دوبارہ لاتا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے خود ہی برسائی ہے۔ لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، اگر ہم چاہیں تو اسے کھاری کر دیں، اسے نمکین کر دیں، کڑوا کر دیں، فلولا تشکرون، اللہ کا کیا شکوہ ہے، پس تم شکر نہیں کرتے، تمہیں چاہیے تھا کہ ہمارا شکر کرتے، اتنی نعمتیں تمہارے پاس موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود تم شکر نہیں کرتے، نہ شکری پہ اتر آتے ہو۔ افرائیتم النار التی تورون، بھلا دیکھو تو صحیح وہ آگ جو تم جلاتے ہو، آخر اس آگ میں جلنے کی جو طاقت ہے یا جلانے کی جو طاقت ہے وہ کس نے پیدا کی ہے؟ کوئی جواب نہیں ہے اس کا ہمارے پاس، سوائے اس کے کہ ایک ذات ہے جو یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ افرائیتم، کیا بھلا تم نے دیکھا، النار، اس آگ کو، التی تورون، جسے تم سلگاتے ہو، جسے تم جلاتے ہو، اَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا، کیا تم نے اس کا درخت پیدا کیا ہے، ام نحن المنشئون، یا ہم ہیں پیدا کرنے والے؟ یقیناً اللہ کی ذات ہے جو ان درختوں کو پیدا کر رہی ہے۔ نحن جعلناها تذکرة ومتاعا للمقوین، ہم نے اسے یادگار اور مسافروں کے لیے فائدے کی چیز بنا دی ہے، یعنی ان درختوں کو یادگار بھی ہم نے بنایا اور مسافروں کے لیے فائدے کی چیز بھی بنایا، کہ اس سے مسافر جو ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جب تم مسافر ہوتے ہو، اس سے فائدہ اٹھاتے ہو، تو تمہیں چاہیے کیا کہ تم اس اللہ کا شکر ادا کرتے کہ جس نے ان درختوں کو پیدا کیا ہے۔ فسبح بسم ربک العظیم، پس تم تسبیح کرو اپنے رب کے نام کی، العظیم، جو بڑی عظمت والا ہے۔ اچھا، اس میں ہم نے ایک تو یہ چیز پڑھی ہے کہ گناہوں پر اصرار کا انجام کیا ہے، گناہوں پر اصرار کا انجام، جیسا کہ ایک حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی کہ گناہوں پر اصرار جو ہے بسا اوقات انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرنا کیسا ہے؟ یہ پیچھے دیکھیں نا، یہ جو الفاظ ذکر کیے نا، نشا، جعلنا، نحنو، یہ سارے جمع کے صیغے ہیں، تو اللہ کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرنا کیسے؟ بالکل ٹھیک ہے، اور جمع کا صیغہ جیسے ہم اپنے والدین کے لیے، اپنے بڑوں کے لیے بطور ادب کے ذکر کرتے ہیں، تو ایسے اللہ تعالیٰ کے لیے جمع کا صیغہ ذکر کرنا ٹھیک ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، اللہ کہتا ہے، ایک یہ بھی لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو دوسرا لفظ جو ہے اس میں بہرحال ادب زیادہ ہے۔ انسان کو کہیں بھی اور کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے، جیسے کہ اوپر ہم نے پڑھا ہے، فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے قدرنا بینکم الموت، تمہارے اندر موت کو ہم نے مقرر کیا ہے، اور اس موت کا وقت ہم نے تمہیں بتایا نہیں ہے۔ اس کے بعد تعجب کے قابل شخص، تعجب کے قابل شخص وہ ہے کہ جس کے سامنے یہ ساری چیزیں موجود ہیں، کہ وہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ بادلوں سے پانی برس رہا ہے، وہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ میری کھیتی سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے، وہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ پانی سے میں فائدہ حاصل کر رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہدایت کی طرف نہیں آتا، بلکہ ہدایت کے راستے کو وہ چھوڑ دیتا ہے۔
اچھا جی، اب اگلے رکوع کی طرف ہم چلتے ہیں. فلا اقسم بمواقع النجوم، تو ہم قسم اٹھاتے ہیں ان جگہوں کی جہاں تارے ڈوب جاتے ہیں. اچھا، قسم سے پہلے جب لام الف زبر لا کا لفظ آ جائے تو عربی زبان میں یہ زائد ہوتا ہے. قسم سے پہلے ویسے تو لام الف زبر لا کا ترجمہ ہوتا ہے نہیں، لیکن جب قسم سے پہلے آتا ہے تو یہ اضافی لفظ ہوتا ہے، اس کو بطور خوبصورتی کا ذکر کیا جاتا ہے. فلا اقسم، پس ہم قسم اٹھاتے ہیں بمواقع النجوم، ان جگہوں کی جہاں ستارے ڈوب جاتے ہیں. مواقع موقع کی جمع ہے، موقع جگہ کو بولتے ہیں نا، موقع اردو میں بھی بولتے ہیں کہ یہ اس کا موقع ہے، اس کی جگہ ہے. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور بے شک اگر سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے، کیونکہ اللہ قسم اٹھا رہے ہیں، چھوٹی قسم تو نہیں ہے. وَإِنَّهُ، اور بے شک لَقَسَمٌ، یقیناً یہ بڑی قسم ہے، لو تعلم، اگر تم جان لو، عظیم بڑی، عظیم کو آپ قسم ان کے ساتھ جوڑ دو، ترجمہ سمجھ آ جائے گا. وَإِنَّهُ، اور بے شک لَقَسَمٌ عَظِيمٌ، یہ بڑی قسم ہے، لو تعلمون، کاش تم جان لو. انہ لقرآن کریم، بے شک یہ قرآن کریم ہے، بے شک یہ قرآن کریم ہے. فی کتاب مکنون، ایک پوشیدہ کتاب میں لکھا ہوا، یہ قرآن کریم ہے ایک پوشیدہ کتاب میں لکھا ہوا. کفار مکہ قرآن پاک کو شعر اور جادو کہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے ڈوبنے کی جگہوں کی قسم ارشاد فرما کر ان کا رد کرتے ہوئے اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں فرمایا کہ بے شک جو قرآن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا گیا یہ شعر اور جادو نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کسی کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے، بلکہ یہ عزت والا قرآن ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام اور اس کی وحی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بنایا ہے. اور یہ محفوظ اور پوشیدہ کتاب لوح محفوظ میں موجود ہے. یہ جو فرمایا نا فی کتاب مکنون، یہ ایک پوشیدہ کتاب میں لکھا ہوا. وہ کتاب کون سی ہے؟ لوح محفوظ، جو اللہ کے پاس موجود ہے، جہاں اس کو پہلے لکھا گیا، پھر تھوڑا تھوڑا کر کے، بلکہ پھر اس کو آسمان دنیا پر اتارا گیا، پھر آسمان دنیا سے تھوڑا تھوڑا کر کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اس کو اتارا گیا. لا یمسہ الا المطہرون، اسے نہ چھوئیں مگر پاکیزہ لوگ، اسے نہ چھوئیں مگر پاکیزہ لوگ. اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اس محفوظ اور پوشیدہ کتاب کو فرشتے ہی چھوتے ہیں، جو کہ شرک، گناہ اور ناپاک ہونے سے پاک ہے. دوسری تفسیر یہ ہے کہ قرآن پاک کو شرک سے پاک لوگ ہی چھوتے ہیں. تیسری تفسیر یہ ہے کہ قرآن پاک کو وہ لوگ ہاتھ لگائیں جو باوضو ہوں اور ان پر غسل فرض نہ ہو. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کو وہی ہاتھ لگائے جو پاک ہو. یہاں پر قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کے اعتبار سے کچھ احکامات کا سمجھنا بھی ضروری ہے. پہلا حکم یہ ہے کہ قرآن عظیم کو چھونے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، بغیر وضو کے آپ قرآن مجید کو نہیں چھو سکتے. اسی طرح جس کا وضو نہ ہو اسے قرآن مجید یا اس کی کسی آیت کا چھونا حرام ہے، البتہ چھوئے بغیر زبانی یا دیکھ کر کوئی آیت پڑھے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. چھو نہیں رہے آپ قرآن مجید کو، بس وضو نہیں ہے، غسل ہے آپ کا، تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح جس آدمی کو نہانے کی ضرورت ہو اسے قرآن مجید چھونا، اگر جس کا سادہ حاشیہ یا جلد یا چولی ہو، جو اوپر چولی نہیں چڑھائی جاتی قرآن مجید کے خلاف جس کو ہم بولتے ہیں، وہ بھی ہو، یہ اس کو ہاتھ لگانا ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح دیکھ کر یہ زبانی پڑھنا بھی اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے. کسی آیت کا لکھنا، اس سے کوئی تعویذ بنانا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. قرآن پاک کی آیات سے لکھا تعویذ چھونا بھی جائز نہیں ہے اس آدمی کے لیے. جیسے گلے میں ہم تعویذ ڈال لیتے ہیں، بے غسل ہوگا تو فوراً اسے اتارنا ہوگا. یا قرآن پاک کی آیات والی انگوٹھی، جیسے حروف مقطعات کی انگوٹھی چھونا یا پہننا، یہ سب حرام ہے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے. تو قرآن مجید کی آیات کو چھونا، بے وضو تو آپ نہیں چھو سکتے. اگر آپ بے غسل ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کسی طرح بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتے، نہ بطور تعویذ کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں، نہ بطور انگوٹھی کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. پہلے پاک ہونا پڑے گا،
پھر اجازت ہوگی کہ آپ ان چیزوں کو استعمال کر لیں۔ اسی طرح اگر قرآن مجید جزدان میں ہو، جس میں ہم قرآن مجید رکھتے ہیں، تو جزدان پر ہاتھ لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح رومال وغیرہ یا کسی ایسے کپڑے سے پکڑنا جو نہ اپنا، جو قرآن مجید کا تابع نہ ہو، یعنی ایک تو نا غلاف قرآن مجید، اس سے نہیں، آپ کا جو کپڑا ہے اس سے آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں۔ اچھا جی، چلیں یہ کچھ احکامات قرآن مجید کو پڑھانے سے چھونے سے متعلق ہو گئے۔ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن مجید کو نہیں چھونا مگر اس آدمی نے جو پاکیزہ ہو۔ تنزیل من رب العالمین، یہ قرآن مجید اتارا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے۔ تو کفار کا یہ اعتراض بھی ختم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خود بنا رہے ہیں۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، تو کیا تم اس کلام کو سرسری بات سمجھتے ہو؟ تمہارا اس کے اوپر کوئی ایمان نہیں ہے، یہ تمہارے اوپر کوئی اثر نہیں کرتا۔ افا بہذا الحدیث، کیا اس قرآن مجید کو تم سمجھتے ہو؟ سرسری بات، مدہنون، کسی بات کو وقت نہ دینا، تو تم ادہان کر رہے ہو، یعنی وقت نہیں دے رہے قرآن مجید کو۔ افا بہذا الحدیث، یہ کیا ایسی بات ہے، انتم مدہنون، جسے تم وقت نہیں دے رہے۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور اپنا حصہ تم یہی لیتے ہو کہ اسے جھٹلاتے ہو۔ جیسے ہم اردو میں نہیں بولتے کہ یار تیرا تو بس کام ہی یہی ہے، تو یہ اس طرح کا جملہ ہے۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ، اور تم بناتے ہو اپنا حصہ، یعنی تمہارا بس حصہ یہی رہ گیا تھا کہ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، بے شک تم قرآن کو جھٹلاتے ہی رہتے۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، کیا بھلا یہ قرآن ان کے گلوں تک نہیں پہنچا؟ فلولا، ان کی روحوں تک، ان کے گلوں تک یہ قرآن پہنچا نہیں ہے، پھر کس لیے روح کو روک نہیں لیتے جبکہ وہ گلے تک آ جاتی ہے؟ فلولا، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یار تیری روح نکل کیوں نہیں جاتی جب تو اس بات کو سمجھ ہی نہیں پاتا، تو یہاں پر یہی بات کہی جا رہی ہے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، پھر کس لیے روح کو روک، جیسے دیکھیں نا ہم کہتے ہیں نا یار تمہیں تو اپنی اس چیز پر قدرت ہی نہیں ہے، تمہیں اس چیز کی طاقت ہی نہیں ہے، تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ تم یہ جھٹلا تو رہے ہو قرآن کریم کو، لیکن کیا جب تمہیں موت آئے گی تو اس موت کو روک پاؤ گے؟ جب موت کو تم نہیں روک پاؤ گے، موت نے تمہیں آنا ہے اور اس موت کے بعد تم نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، تمہارا ہوگا کیا؟ فلولا، پھر کیوں نہیں روک لیتے، اذا جب بلغت پہنچ جاتی ہے وہ روح، الحلقوم تمہارے گلوں تک، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم اس وقت دیکھا کرتے ہو، اور اور تم حین، اس وقت تنظرون دیکھ رہے ہوتے ہو، یعنی ایک آدمی مر رہا ہے، کسی کا باپ مر رہا ہے، کسی کا بیٹا مر رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے میرا بیٹا مر رہا ہے، باپ مر رہا ہے، روک تو نہیں سکتا۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اور ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہیں، یعنی مرنے والا جو ہے اس کے زیادہ قریب اللہ کہتے ہیں ہم ہیں، وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم دیکھ نہیں پاتے۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین، بس اگر تمہارا حساب کتاب ہونے والا نہیں ہے، یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا حساب کتاب ہونے والا نہیں ہے، ترجعونہا ان کنتم صادقین، تم اس روح کو لوٹا کیوں نہیں دیتے؟ یعنی تمہاری ایک قدرت ہے، تم طاقت رکھتے ہو، حساب کتاب سے تم سمجھتے ہو کہ بچ جاؤ گے، تو اس روح کو واپس جسم میں لوٹا دو نا، ترجعونہا، اس کو لوٹا دو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پھر جب قیامت آئے گی اگر وہ مقربین میں سے ہے، یعنی وہ آدمی جو فوت ہو رہا ہے، جس کی موت آ گئی ہے، بہرحال ان کان، اگر وہ ہوا من المقربین، مقرب لوگوں میں سے، اس کو کیا ملے گا؟ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٌ، تو اس کے لیے راحت اور خوشبو اور عیش کے باغ ہیں۔ روح راحت ہے، ریحان خوشبو ہے، جنت نعیم نعمتوں والی جنت ہے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اور اگر وہ دہنے والے لوگوں میں سے ہے، یعنی کامیاب ہے لیکن مقرب بہرحال نہیں بنا وہ،
فسلام لک من اصحاب الیمین، تو اے وہ شخص جو دہنے ہاتھ والوں میں سے ہے تجھے بھی سلامتی ہو. فسلام، پس سلامتی ہو، لکا تجھے، اے وہ آدمی، من اصحاب الیمین جو دائیں طرف والوں میں شامل ہے. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور بہرحال وہ آدمی جو مر گیا اگر وہ ہوا ان لوگوں میں سے المکذبین جو جھٹلاتے تھے، الضالین جو گمراہ ہو گئے تھے، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ تو کھولتا ہوا پانی سے اس کی مہمان نوازی ہوگی. وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور دوزخ میں داخل ہونا پڑے گا. تسلیہ داخل ہونا، جحیم دوزخ میں، دوزخ میں اسے داخل ہونا پڑے گا. ان هذا لهو حق الیقین، یہ یقینی بات ہے. ان بے شک ہاذا یہ، لہو یقیناً وہ، حق الیقین یقینی بات ہے. فسبح بسم ربک العظیم، پس تم اپنے رب کے نام کی تسبیح کرو جو بڑی عظمت والا ہے. اچھا، اس میں جو اہم چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، ایک تو ایندھن حاصل کرنے کے موجودہ ذرائع، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. پچھلے زمانے میں جیسے ایک درخت تھا جس سے لوگ آگ سلگاتے تھے، میں نے وہ پیچھے پڑھایا بھی تھا کہ وہ عربوں میں ایک درخت تھا، وہ نام بھی میں نے اس کا بتایا تھا. دو درخت تھے، وہ ان دو درختوں کی ٹہنیوں کو آپس میں رگڑتے تو اس سے آگ پیدا ہوتی تھی. تو ابھی ایندھن حاصل کرنے کے بہت سارے ذرائع ہیں، ڈیزل ہے، پیٹرول ہے، یہ سب کون آخر ان کو پیدا کر رہا ہے؟ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اسی طرح قرآن پاک کو چھونے سے متعلق کچھ احکامات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں کہ قرآن مجید کو وہ آدمی جس کا وضو نہ ہو، اور اسی طرح وہ آدمی جو بے غسل ہو، کیا وہ اس کو چھو سکتا ہے یا نہیں چھو سکتا. تو اس کے مکمل احکامات ہم نے الحمدللہ اس میں پڑھ لیے.